رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے پہلی امتیوں کے عابدوں کا ذکر فرمایا کہ ایک عابد 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ تو صحابہ اکرام کو سن کر رشک ہوا کہ پہلی امتیوں کے لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے بڑھ جائیں گے، اور ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال آیا کہ پہلی امتیوں کی عمریں لمبی تھی، میری امت کی عمریں چھوٹی ہے، تو اس طرح وہ میری امت سے اجر اور ثواب میں سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم آپ کو ایک ایسی رات عطا کریں گے جو 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، برابر نہیں، بہتر ہوگی۔ 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں، 83 ایئرز 4 منتھ بنتے ہیں۔ تو گویا جس نے شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس نے 83 برس 4 مہینے سے زیادہ عبادت کر لی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے اہل علم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتیوں کی عمر دکھائی گئی، تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا کہ وہ اتنے عمل نہیں کر سکیں گے جتنے لمبی عمر والے لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات عطا کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانا، تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا علم آپ کو بھی نہیں ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ پھر فضائل کا ذکر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپائے سلامتی ہے، شر اور فساد وغیرہ سے امن ہے۔ یہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کی کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ تو شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دنوں میں جمعۃ المبارک کے دن کو اور تمام مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح تمام راتوں میں شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 سال کے عرصے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی جس نے زندگی میں ایک بار بھی شب قدر کی سعادت حاصل کر لی تو گویا اس نے 83 ایئرز اور 4 مہینے سے زیادہ عرصہ عبادت کی، تو اور اس سے زیادہ کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جس طرح اس دور میں 1000 مائل کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے اور اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا، حیرانگی نہیں ہوتی، بلکہ اسے ترقی کہا جاتا ہے کہ پہلے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، اب طیاروں پر سوار ہوتا ہے۔ اسی لیے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے پرواز عطا کی کہ وہ سالوں کے درجات گھنٹوں میں طے کرتی ہے، امت محمدیہ کو مالا مال کر دیتی ہے۔ عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ شب قدر کا ہر لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک رہتی ہے۔ تو حضرات گرامی، شب قدر کی فضیلت میں جس چیز کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ ہے کہ اس رات میں قرآن پاک کا نازل ہونا۔ قرآن وہ قدر والی اور برکت والی عظمت والی مقدس کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہو گیا وہ برکت والا ہو گیا۔ آپ کہیں بازار میں جا رہے ہو تو راستے میں آپ کو ایک بہت قیمتی کپڑا مل جائے، رومال مل جائے، تو آپ اس کو اٹھا کر جھاڑ کر اپنے کندھے پر رکھ لیں گے۔ نہ کوئی اس کا احترام کیا، نہ عظمت، بس ایک قیمتی کپڑا سمجھ کر اس کو اٹھا لیا۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ کو ایک پرانا اور بوسیدہ قرآن کا غلاف ملتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کر جھاڑتے ہیں اور چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پھر اس کو عزت و احترام کے ساتھ الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی بازار سے آپ کو قیمتی رومال ملا، چادر ملا، آپ نے اس کو جھاڑ کر کندھے پر رکھ لیا، کوئی عزت نہیں کی، کوئی اور غلاف کا اس قدر کیوں احترام ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ بھائی جو رومال مجھے بازار سے ملا تھا وہ قیمتی ضرور تھا مگر وہ ایک عام کپڑا تھا، لیکن یہ غلاف اگرچہ قیمتی کپڑا نہیں ہے مگر اس کی نسبت قرآن پاک سے ہے، اس لیے اس کی نسبت نے مجھ کو مجبور کیا کہ اس کا احترام کروں اور اس کو آنکھوں سے لگاؤں، کیونکہ جس چیز کا تعلق قرآن سے ہو گیا وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی نسبت اس کو اونچا کر دیتی ہے، چونکہ نسبت اونچی تھی اس لیے کپڑا اونچا کر دیا۔ معلوم ہوا قرآن پاک اونچا ہے کہ جس کو اس کا تعلق ہو گیا وہ بھی اونچا ہو گیا۔ تو جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ تمام سینوں سے افضل، جس شہر میں قرآن آیا وہ شہر تمام شہروں سے افضل، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں قرآن آیا وہ رات تمام راتوں سے افضل۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو حضرات گرامی، مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، مسلمان کا عمل قرآن کے مطابق ہو، مسلمان کا کردار قرآن کے مطابق ہو، مسلمان کا قول اور فعل قرآن کے مطابق ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو جگا کر ہوشیار فرما دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور پوری رات عبادت اور ذکر اور دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں کو حاصل کر سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں یعنی زمین پر، اور ہر اس شخص کے لیے جو اس رات میں کھڑے یا بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہو دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور جس شخص نے شب قدر میں قیام کیا ایمان اور طلب ثواب کے لیے بخش دیے جاتے ہیں اس کے گزشتہ گناہ۔ تو حضرات گرامی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب رمضان المبارک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اے میرے صحابہ، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ بھلائی سے محروم رہ گیا. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو. بخاری شریف کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس اتنی عظمت والی رات کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ توجہ چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت والی رات کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ اس میں حکمت ہے کہ شب قدر میں صرف ملائکہ ہی نہیں بلکہ تمام ملائکہ کے سردار جبریل امین بھی خود آتے ہیں. اور شب قدر میں رونے والوں، معافی مانگنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والوں، دست سوال دراز کرنے والوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، بخشش ہی بخشش ہے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے یہاں کمی نہیں. تو گنہگاروں وہ کریم ہے، گنہگاروں وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ در نواز ہے. وہ اپنے در پر آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا، گناہوں کی سیاہی کو مٹا کر دھو کر بھیجتا ہے، رحمت سے دامن بھر کر بھیجتا ہے. اور مفسرین کرام نے اور بزرگان دین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے. تاہم اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان مبارک کی 27ویں رات کو ہوتی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات کو ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے اور یہ کلمہ سورہ قدر 3 مرتبہ آیا ہے. اسی طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے 27 آتا ہے، جو اس بات کا گمان ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہو. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں اور 27ویں کلمہ ہیا جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے. اور حضرت ابی بن قعب، حضور غوث اعظم، حضرت عبداللہ ابن عمر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب اس کے قائل ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کی 27 کو ہوتی ہے. تو جن راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، مثلا رمضان مبارک کا آخری عشرہ یا کم از کم اس کی طاق راتوں میں، تو عبادت کا خاص اہتمام ضرور ہونا چاہیے. اور خاص کر 27ویں شب کہ اس رات کے بارے میں زیادہ گمان کہ اس رات کو شب قدر ہو. اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. 27ویں رات توبہ و استغفار، ذکر اور عبادت میں گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خوش ندی کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا، اپنے بندوں میں ولی کو پوشیدہ رکھا. جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے مقبولیت کی، اسے پوشیدہ رکھا. اپنے ناموں میں اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا اور لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ نیک لوگ تلاش کرتے رہے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر بتائیں کہ کس رات میں ہے. تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو. اب اس کو آخری عشرہ کی راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 یا رمضان شریف کی آخری شب میں ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس رات میں عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی علامت میں یہ بھی ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیطان کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اور اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے، اور اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا آج کا موسم، الحمدللہ۔ اسی لیے شریعت کی پابندی کرو، شریعت پر چلو، طبیعت پر نہ چلو۔ شریعت پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شب قدر بھی ملے گا، طبیعت پر چلیں گے تو اس پہ محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ان علامات کو پا لینا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تو صرف اہل نظر ہی کا حصہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا علم ہر ایک کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا تعلق کشف اور کرامت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے خاص بندوں پر ان کا ظہور فرماتا ہے۔ اور شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارے پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نیز انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ زیر ہو جاتی ہے، مگر یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبید بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک رات کو بحر قلزم کے کنارے پر تھا اور اسی کھاری پانی سے وضو کرنے لگا۔ جب میں نے وہ پانی چکھا تو بہت زیادہ میٹھا تھا، بہت زیادہ میٹھا معلوم ہوا۔ مجھے بے حد تعجب ہوا، اور میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبید، لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اور مزید فرمایا کہ جس شخص نے یہ رات اللہ کی یاد میں گزاری اس نے گویا 1000 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ سے عرض کیا کہ اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا ہے، میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی ہے جس کو میری عقل نہیں مانتی۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیا عجیب بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اس بار ذرا خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے اس کا اطلاع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آ کر عرض کیا کہ اے آقا، آج کی رات سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ تو حضرات گرامی، جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تو اس طرح دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لے کر فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور اس پر سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کو کھولتے ہیں اور وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام میں، نماز میں یا ذکر اللہ میں مشغول ہو، اس سے سلام اور اس سے مصافحہ کرو، نیز اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو پھر واپس چلنے کا حکم دیتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا جو شراب کا عادی ہو، اور دوسرا والدین کے نافرمان، اور تیسرا قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلقی کرنے والے۔ تو شب قدر عظمت والی رات ہے، شب قدر بخشش والی رات ہے، شب قدر معافی ملنے والی رات ہے۔ بد نصیب ہے وہ لوگ، بد قسمت ہے وہ لوگ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے، حقوق العباد پورا نہ کرے۔ جب یہ لوگ توبہ کریں گے، حقوق العباد ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، تو جو پا لے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ شب قدر کا تعین نہیں کیا گیا، اس میں اعظم کو اپنے ناموں میں چھپا دیا، ولی کو اپنے بندوں میں چھپا دیا، جمعہ کی سات کو چھپا دیا۔ اس میں حکمت ہے کہ شب قدر کو چھپا دیا تاکہ تلاش میں رہے، ساری راتوں میں عبادت کرے، کسی کا پیر آنے والا ہو، انتظار میں لگے رہیں گے۔ انتظار میں جو مزہ ہے وہ محبت والے ہی جانتے ہیں، ہر شب قدر معلوم ہوتی ہے۔ یہ حکمتیں ہیں کہ وہ چھپا لیتا ہے، لیکن مجنو جو ہوتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ مجنو ریت پر کچھ لکھ رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ اے مجنو کیا لکھ رہا ہے؟ تو مجنو نے کہا کہ لیلا کا نام لکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں، تو وہ قبول کرے نہ کرے سجدے کرتے جاؤ۔ ایک شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو فرماتا ہے کہ ٹھہر جا، دعا قبول نہیں کرنی، ابھی اسے کچھ نہ دو، کیونکہ اس کا رونا دھونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ جب فاسق کچھ مانگتا ہے جبریل کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جلدی سے دے دو، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ میں نے شب قدر میں دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ پہلا کہتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں قیام کرے، دوسرا کہتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں رکوع کرے، تیسرا کہتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ یہ ندا کرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو کہا کہ کب تک کرتے رہیں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ طلوع فجر تک۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے، دروازے بھی بڑے ہوں گے، وہاں کھڑے ہو کر فرشتے ندا کر رہے ہیں، اور اللہ کا حبیب مدینے میں بیٹھ کر سن رہا ہے اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو فرشتے کی ندا کو سن سکتا ہے، کیا ہمارے درود پاک کو نہیں سن سکتا؟ جس نگاہ سے خدا نہیں چھپا، خدائی کیسے چھپے گی؟ اس رات میں بے پناہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، مگر مشرک، بغض و حسد رکھنے والا مومن سے، اور شرابی، زانی، سود خور، ماں باپ کا نافرمان، جادو کرنے والا، جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو حضرات گرامی، شب قدر میں نوافل جس طرح چاہیں آپ پڑھیں، اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا، اور گناہ
معاف ہو جائیں گے. اور اگر کوئی یہ پڑھے تو زیادہ اچھا بھی رہے گا، اس لیے کہ احادیث میں اس کے فضائل بھی موجود ہیں کہ 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو سکرات موت میں آسانی فرمائے گا، نیز عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور نور کے 4 ستون عطا فرمائے گا، اور ہر ستون میں 1000 محل ہوں گے. اور شب قدر میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. آسان ہے، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے. تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے باغ لگاؤ اور اس کے لیے مکانات بناؤ اور نہریں جاری کر دیں. وہ دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا.